سیاہ تاریک راتوں میں مجھے راستہ دکھاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین وصحبہ اجمعین۔ ناظرین، آج کی گفتگو میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا خلیفہ سوم سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ آپ کے دور خلافت کے آخری ایام میں فتنوں اور سازشوں نے سر اٹھایا۔ کابل سے مراکش تک مفتوحہ علاقوں میں مختلف مذاہب کے ماننے والی سینکڑوں قومیں آباد تھی۔ فطری طور پر مسلمانوں کے خلاف انتقامی جذبات ان میں موجود تھے۔ مسلمانوں کے خلاف سازشوں کا جال بچھایا گیا جس میں یہود، مجوسی اور خارجی پیش تھے۔ اس سازش کے نتیجے میں مختلف مقامات سے 2000 افراد فتنہ پرور مذموم مقاصد کی تکمیل کے لیے حاجیوں کی وضع میں مدینہ منورہ پہنچے اور حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کا محاصرہ کر لیا، جو 40 روز تک جاری رہا۔ باغیوں نے کھانا پینا اور آمد و رفت کے تمام راستے بند کر دیے۔ حالات کی سنگینی کا اندازہ کرتے ہوئے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں صاحبزادے جناب حسن جناب حسین کو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہرا دینے کے لیے مقرر فرمایا۔ کتنا پیار تھا جناب حسنین کا سیدنا عثمان کے ساتھ، اور رشتہ بھی کیا تھا کہ خالو تھے سیدنا عثمان جناب سیدنا حسنین کے، اور سیدنا حسنین اپنے خالو کے دروازے پر نگہبان بن کر پہرا دے رہے ہیں، ان کی حفاظت کے لیے ان کے دروازے پر موجود ہیں۔ ناظرین، آپ کے مکان کے اندر آپ کے جانثاروں کی تعداد بھی محاصرہ کرنے والوں سے کہیں زائد تھی، جو آپ سے محاصرہ توڑنے کی اجازت طلب کر رہے تھے، لیکن آپ نے اجازت نہ دی۔ منقول ہے کہ جب آپ کے جانثار اور غلام ہتھیاروں سے لیس ہو کر اجازت کے لیے حاضر ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم لوگ میری خوشنودی چاہتے ہو تو ہتھیار کھولو، اور سنو، تم میں سے جو بھی غلام ہتھیار کھولے گا میں نے اسے آزاد کیا۔ اللہ عز و جل کی قسم، خون ریزی سے پہلے میرا قتل ہو جانا مجھے زیادہ محبوب ہے بنسبت اس کے کہ میں خون ریزی کے بعد قتل کیا جاؤں، یعنی میرا شہید ہونا مقدر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کی بشارت دی ہے کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں شہادت کے روز سیدنا عثمان کے پاس حاضر ہوا۔ آپ روزے کی حالت میں تھے، میں آپ کے پاس حاضر ہوا، فرمانے لگے، آج رات رسول اللہ کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان، اگر تم چاہتے ہو کہ ان باغیوں کے خلاف میں تمہاری مدد کروں، یا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم روزہ ہمارے پاس آ کر افطار کرو، تو سیدنا عثمان نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے روزہ انور پر حاضر ہو کر روزہ افطار کرو۔ عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں، اسی دن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ ناظرین، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس حالت میں ہوتی ہے کہ آپ گھر کے اندر تشریف فرما تھے اور قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ باغی دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہوتے ہیں اور آپ کے اوپر حملہ کرتے ہیں۔ آپ کے جسم پر زخم آتا ہے اور اس زخم سے خون نکلتا ہے اور وہ قرآن کریم کے اوپر پڑتا ہے۔ وہ قرآن کریم آج بھی موجود ہے جس کے اوپر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے قطرے گرے تھے۔ وہ قرآن کریم استنبول کے عجائب گھر کے اندر آج بھی موجود ہے اور اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ سیدنا عثمان کی شہادت کا خون میرے اوپر گرا تھا۔ ناظرین، کل بروز قیامت کسی کی شہادت کی گواہی بدر، احد، خندق اور دیگر میدان دیں گے، کسی کی شہادت کی گواہی کربلا کا میدان دے گا۔
لیکن قربان جاؤں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ آپ کی شہادت کی گواہی قرآن مجید دے گا۔ ناظرین، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 18 ذی الحجہ جمعے کے دن عصر کے وقت ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسنات کو قبول فرمائے۔ سیاہ تاریک راتوں میں مجھے راستہ دکھاتا ہے۔